بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر پریشانی سے، دکھ تکلیف سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، بے اولاد ہیں، جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی جائز دعائیں ہیں، جائز حاجات ہیں، یا اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر دعا قبول فرمائے، تنگ دستی سے نجات فرمائے، بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی بے گھر ہیں، بے اولاد ہیں، بے آسرا ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت الکرسی کا بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ 2 دن میں آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، خوشیوں میں، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے تو پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور آیت الکرسی کو پڑھتے وقت آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی خواہشات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر بے اولادی ہے تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر قرض میں مبتلا ہے تو آپ نے قرض سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب مغرب کا وقت قریب آ جائے تو مغرب کے 5-10 منٹ پہلے آپ نے اپنا سر سجدے میں جھکا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کی جو بھی قبولیت ہے، آپ کے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات، تمام خواہشات کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ آپ نے یہ 2 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یقین مانیں آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی دعا ہوگی، آپ کر کے دیکھیے گا کیسے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گی۔ بیماری ہے تو صحت ملے گی۔ آپ نے یہ 2 دن وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، اور رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز آپ 2 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، یہ عمل کر کے دیکھیں، اور 2 دن بعد آپ نے
جیسے ہی دوسرا دن آئے گا آپ کا وظیفہ یہ مکمل ہو جائے گا آپ نے صدقہ خیرات کر کے، تو پھر دیکھیے گا آپ نے اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا مقصد ضرور پورا ہو جائے، اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کیسے دعا قبول ہوتی ہے، آپ کا ہر مقصد کیسے پورا ہوتا ہے، آپ کی ہر پریشانی کیسے دور ہوتی ہے، آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔